وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میل گروپ 1 سے سوال آیا ہے۔ احادیث میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے، اگر اس میں کفر کی علامت نہیں ہے تو وہ کفر اسے کہنے والے پر لوٹتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو خدا کا دشمن کہے یا فاسق کہے تو وہ اس کہنے والے پر لوٹتا ہے اگر جس کو کہا جا رہا ہے اس میں یہ علامات نہیں پائی جاتی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بخاری کے اندر ہے اور مسلم میں ہے عبداللہ ابن عمر سے۔ لفظ یہ ہیں یما رجل قال لاخیہ یا کافر، کسی آدمی نے اپنے بھائی کو کہا کہ اے کافر، فقد باء بها احدہما، ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ وہ جو ہے چسپاں ہو جائے گا یہ کفر کا کلمہ۔ اور زیادہ مسلم فی روایہ، مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے ان کان کما قال، اگر اس نے جو کہا ہے اسی طرح ہے تو وہ کافر ہے، وَإِلَّا، اور اگر اس میں کفر نہیں پایا جاتا، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ، تو وہ اس کی طرف واپس لوٹ آتا ہے کلمہ۔ اور ایک لفظ یہ بھی ہے مسلم کے اندر، صحیح مسلم میں، اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدهما، بندے نے اگر کسی آدمی نے اپنے بھائی کو یعنی مسلمان بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے اس لفظ کو کفر کو اس حدیث کے اندر جو محمول کیا ہے وہ کفر اصغر ہے، اور استدلال ان کا اس حدیث سے ہے جو کہ ثابت ابن ضحاک کی روایت بخاری میں ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ، آپ نے فرمایا وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، مومن کو لعنت کرنا، لعنت بھیجنا اس پر اسے قتل کرنے کی طرح ہے۔ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِالْكُفْرِ، جس نے کسی مومن کو کافر کہا، فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اسے قتل کیا۔ وَالْقَتْلُ لَيْسَ كُفْرًا، اور قتل کرنا کفر نہیں ہے۔ تو اس میں تشبیہ ہے مومن کی تکفیر کی یعنی قتل کی، اور تفصیل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابن حزم ذکر کیا ہے۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی الاستقامہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب استقامہ میں ذکر کیا ہے اور کہا فقد سماہ اخن حین القول، تو حدیث میں ذکر ہے اخن، اسے اخا کہا گیا، اخن کہا گیا بھائی، یعنی اپنے بھائی کو کفر جگہ کہا۔ وقد قال فقد باء بها، یعنی وہ اس کے ساتھ چسپا ہو جائے گا جو جس نے کہا ہے۔ فلو خرج احدهما عن الاسلام بالکلیہ لم یکن اخاہ، تو کہتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک اگر اسلام سے مکمل طور پہ نکل جائے تو اسے بھائی نہیں کہا جا سکتا، تو اس میں بھائی کہا گیا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ کفر اصغر ہے، ملت سے خارج نہیں ہوتا بندہ۔ اور ابن قدامہ نے اپنی مغنی میں ذکر کیا کہ یہ حدیثیں جو ہیں اس میں انہیں محمول کیا جائے گا علی وجہ التغلیظ والتشبیہ بالکفار لا علی وجہ الحقیقہ، اس کو یعنی اس میں کہہ لیں کہ شدت ہے، تشبیہ دی گئی ہے کفار کے ساتھ، اور یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور وعید ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی نہیں کہ وہ بندہ کافر ہو گیا اب اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ تو یہ مراد ہے حدیث سے کے اندر جو کفر جو ہے، لیکن پھر بھی بندے کو توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، سورہ انفال آیت نمبر 24۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے جب تمہیں بلائیں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے تو اس کا جواب دو، اس پر لبیک کہو، اور یہ جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حائل ہو جاتے بندے اور اس کے دل کے درمیان، اور بے شک وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف جو ہے لوٹنا ہے۔ تو اللہ کی حدود جو ہے اس سے استہزاء نہیں کرنا چاہیے، اور مومنوں کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے مسلمان کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من ضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، رواہ الطبرانی وصححہ الالبانی۔ اس حدیث میں ہے کہ جس نے، آپ نے فرمایا کہ جو اس کے منہ کے درمیان، بانچھوں کے درمیان میں ہے، اس کے منہ میں ہے یعنی زبان، ورجلیہ، اور اس کی دو ٹانگوں کے درمیان اس کی شرمگاہ، اس کی جس نے ضمانت دے دی کہ اسے حرام میں استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ طبرانی کے اندر روایت ہے۔ تو اس لیے زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، غصے میں آ کے یا مذاق میں بھی کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اور کسی کے اندر کفریہ کلمات یا کفریہ عقائد آ جائے، شرک کے معاملات آ جائے، جب تک اس پر حجت قائم نہ کی جائے، اور علماء اس پہ حجت قائم کریں گے، عوام نہیں،
تو پھر اس کے شبہات دور ہوں، حجت قائم ہو، پھر قاضی کی عدالت میں اس پہ فتویٰ لگے گا، اور عام بندہ اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ یہ کافر ہو گیا۔ علماء یا قاضی جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، فتویٰ ان کا کام ہے، عوام کا کام نہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔